اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام، آپ کا نام علی ابوالحسن کنیت اور زین العابدین لقب تھا۔ آپ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کے فرزند اصغر اور ایاز نبوت کے گلزار تھے۔ آپ فرماتے تھے کہ مجھے اس مغرور اور فخر کرنے والے پر تعجب ہوتا، یہ جو کل حقیقت میں ایک نطفہ تھا اور کل مردار ہو جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ خوف سے خدا کی عبادت کرتے ہیں، یہ غلاموں کی عبادت ہے۔ کچھ جنت میں جانے کی لالچ میں عبادت کرتے ہیں، یہ تاجروں کی عبادت ہے۔ کچھ خالصاً رضا الہی میں عبادت کرتے ہیں، یہی آزاد لوگوں کی عبادت ہے۔ آپ کا دل خشیت الہی سے لبریز رہتا تھا اور اکثر آپ خوف الہی سے بے ہوش ہو جایا کرتے تھے۔ ابن عینہ کا بیان ہے کہ حضرت سیدنا امام زین العابدین بن حسین علیہ السلام حج کے لیے رام باندھنے کے بعد جب سواری پر بیٹھے تو خوف سے ان کا رنگ زرد پڑ گیا اور ایسا لرزہ طاری ہوا کہ زبان سے لبیک 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 تک نہ نکل سکا۔ لوگوں نے کہا، آپ لبیک کیوں نہیں کہتے؟ فرمایا، ڈر لگتا ہے ایسا نہ ہو کہ میں لبیک کہوں اور ادھر کے سے جواب مل جائے، لا لبیک، تیری حاضری قبول نہیں۔ لوگوں نے کہا، مگر لبیک کہنا تو ضروری ہے۔ لوگوں کے اصرار پر کہا، مگر جیسے ہی زبان سے لبیک نکلا بے ہوش ہو کر سواری سے گر پڑے اور حج کے دن تک یہی کیفیت طاری رہی۔ آپ علیہ السلام ہر روز 1000 رکعت نوافل ادا کرتے تھے اور وفات تک اس معمول میں فرق نہ آیا۔ اس عبادت کی وجہ سے زین العابدین کے لقب سے مشہور ہوئے۔ قیام اللیل میں سفر و حضر کی کسی بھی حالت میں ناغہ نہ ہوتا تھا۔ اخلاص فی العبادت اور خشیت الہی کا یہ حال تھا کہ حضوری کے وقت سارے بدن میں لرزہ طاری ہو جاتا تھا۔ عبداللہ بن سلمان کا بیان ہے کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو سارے بدن پر لرزہ طاری ہو جاتا۔ لوگوں نے پوچھا، آپ کو یہ کیا ہو جاتا ہے؟ فرمایا، تم لوگ کیا جانو، میں کس کے حضور میں کھڑا ہوتا ہوں اور کس سے سرگوشی کرتا ہوں۔ نماز کے وقت آپ کی ایسی حالت ہو جاتی تھی کہ آپ کو خبر ہی نہ ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ آپ سجدہ میں تھے کہ کہیں پاس ہی آگ لگ گئی۔ لوگوں نے آپ کو پکارا، ہے ابن رسول، آگ لگ گئی ہے ابن رسول، آگ لگ گئی، لیکن آپ نے سجدہ سے سر نہ اٹھایا تاہاں کہ آگ بجھ گئی۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ کو آگ کی جانب سے اس قدر بے پرواہ کس چیز نے کر دیا تھا؟ فرمایا، دوسری آگ نے جو آتش دوزخ ہے۔ اتفاق فی سبیل اللہ فیاضی اور دریا دلی آپ کا خاص رسم تھا۔ آپ خدا کی راہ میں بے دریغ دولت لٹاتے تھے۔ فقراء اور اہل حاجت کی دستگیری کے لیے ہمیشہ آپ کا دست کرم دراز رہتا تھا۔ مدینہ کے معلوم نہیں کتنے گھرانے آپ کی ذات سے پرورش پاتے تھے اور کسی کو خبر نہ ہونے پائی۔ آپ کی وفات کے بعد معلوم ہوا کہ خفیہ طور پر مستقل 100 گھرانوں کی کفالت کیا کرتے تھے۔ لوگوں سے چھپانے کے لیے بنفس نفیس خود راتوں کو جا کر ان کے گھروں پر صدقات بچا آتے تھے۔ مدینہ میں بہت سے لوگ ایسے تھے جن کی معاش کا کوئی ظاہری وسیلہ نہ ہوتا تھا۔ آپ کی وفات کے بعد معلوم ہوا کہ آپ رات کی تاریکی میں خود جا کر ان کے گھروں پر دے آتے تھے۔ غلہ کے بڑے بڑے بورے اپنی پیٹھ پر لاد کر غریبوں کے گھر پہنچاتے تھے۔ وفات کے بعد جب آپ علیہ السلام کو غسل دیا جانے لگا تو جسم مبارک پر نیل کے داغ نظر آئے۔ تحقیق سے معلوم ہوا کہ آٹے کی بوریوں کے بوجھ کے داغ ہیں جنہیں آپ عمر بھر راتوں کو لاد کر غرباء کے گھر پہنچاتے رہے۔ آپ کی وفات کے بعد اہل مدینہ کہتے تھے کہ خفیہ خیرات حضرت زین العابدین کے دم سے ہی تھی۔ سائلین کا بڑا احترام کرتے تھے۔ جب کوئی سائل آتا تو فرماتے، میرے توشہ کو آخرت کی طرف لے جانے والے مرحبا۔
پھر اس کا استقبال کرتے، ساحل کو خود اٹھ کر دیتے اور فرماتے، صدقات ساحل کے ہاتھوں میں جانے سے پہلے خدا کے ہاتھ میں جاتے ہیں۔ عمر میں 2 مرتبہ اپنا کل مال و متاع آدھا خدا کی راہ میں دے دیا۔ 50 دینار قیمت کا لباس صرف ایک موسم میں پہن کر فروخت کرتے اور اس کی قیمت خیرات کر دیتے تھے۔ کسی نے آپ سے دریافت کیا کہ کون شخص دنیا و آخرت میں سب سے زیادہ نیک بخت اور سعید ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، وہ شخص کہ جب راضی ہو تو اس کی رضا اسے باطل پر آمادہ نہ کرے، اور جب ناراض ہو تو اس کی ناراضگی سے حق سے نہ نکالے۔ سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے تھے کہ ایک رات حضرت یحییٰ بن زکریہ علیہ السلام جو کہ روٹی سے سیر ہو کر سو گئے اور معمول شب قضا ہو گیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی فرمائی کہ ہے یحییٰ علیہ السلام، اگر تو جنت الفردوس کی طرف ایک مرتبہ بھی جھانک لے تو تمہارا جسم اس کے شوق میں گل جائے، اور تو اتنا روئے کہ آنسو ختم ہو جانے کے بعد تیری آنکھوں سے پیپ بہنے لگی، اور تو اس کے طلب میں اتنی ریاضت و مشقت کرے کہ ٹاٹ کا لباس بھی چھوڑ کر لوا پہن لے۔